زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتا ہے، جو ہمیشہ کی ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیں سلامت رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زبور 78 میں ہے کہ اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ، کیونکہ خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا پاک روح ہم میں بستا ہے۔ ہالےلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو امثال اس کا 15واں باب اس کی 3 آیات میں یوں لکھا ہے، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، کیونکہ خدا کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ خدا اونچائی پہ ہے اور ہم زمین پہ ہیں، ہم زمین والے ہیں، تو خدا کی نظریں ہر جگہ لگی رہتی ہیں۔ ہمارا خداوند نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، چاہے کوئی نیکی کر رہا ہو چاہے بدی کر رہا ہو، ہر چیز اس کی نالج میں ہے، خدا کی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ ہمارے باپ کی احمق اور شریر لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسے خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اگر ہم دیکھیں یہ یوب کی کتاب اس کا 31 چیپٹر 4 میں، کہ اب وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہ لگے، اس لیے وہ اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ تو اتنا رحیم اور رحم کرنے والا باپ ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوب میں دیکھیں اسی کے 34 چیپٹر 21-22 میں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے، نہ کوئی ایسی تاریکی ہے نہ موت کا سایہ ہے جہاں بدکار چھپ سکے۔ کوئی بھی اس کی باپ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ خداوند دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ خداوند کی 7 آنکھیں زمین پہ لگی ہیں۔ اگر ہم یرمیہ نبی کی معرفت دیکھیں اس کا 16-17 میں، کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ ان کی بدکاری میرے آنکھوں سے چھپتی نہیں۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز نہیں چھپی رہ سکتی۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں لکھیں، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی حقارت کی، کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں ہیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں، خوشی سے اسے دیکھتی ہیں اور جو خدا کو شادمانی دیتی ہیں۔ اگر ہم اسی طرح زندہ کلام مکاشوہ کے 5ویں باب میں دیکھیں 6 آیت میں، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا، جس کے 7 سنگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مکاشوہ 13 باب 8-10 میں کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس کے برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنی آدم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے، جس کے کان ہوں وہ سنیں، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسین کے لیے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اس لیے خدا باپ سب کو بار بار موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بدی سے باز آ جائیں، اور جب وہ بدی سے باز آئیں گے تو خدا باپ ان کے ساتھ رہے گا۔ خدا باپ ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے، ہم سب نے صرف ایک ہی راستہ ہے نجات کا، وہ ہے یسوع۔ جب ہم یسوع ناصری کو قبول کرتے ہیں، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جس طرح کلام مقدس اعمال 3:19 میں کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں، اسی طرح خداوند کے حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ ان دنوں کو لینے کے لیے ہم نے صرف کلام کو لینا۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہمیں نکھارتا ہے، کلام ہی ہمیں سنوارتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کر دے گا۔ یہ ہے خدا کے وعدے، اور ہمارا خدا سچا
وعدوں کا سچا عادل خدا ہے جو انصاف کرتا ہے۔ خوبصورتی کا عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدلتا ہے۔ ہم کلام کے مطابق چلیں گے، ہم اس حلیمگی کے ساتھ چلیں گے جو خدا نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ جب اس کے مطابق چلیں گے تو خداوند ہمارا خدا کیا کہتا ہے وہ ہمیں بدل دے گا۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، داؤد نے گناہ کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ خدا کے بہت دل کے نزدیک تھا۔ خدا مطلب اس کو خدا نے سب کچھ دیا تھا، ہر چیز دی تھی، پر کہیں شیطان نے آ کے اس کی آنکھیں بند کر دی اور اس نے ایک عورت کو پسند کر لیا اور اس سے شادی مطلب صحبت کر لی، اور اس میں سے ایک بیٹا ہوا جو داؤد نے روزے بھی رکھے تاکہ وہ اس کی زندگی بخشی جائے، بیماری سے نجات مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ لیکن اس نے خدا کی حضوری میں جھکا رہا اور روزے رکھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، لیکن وہ بچہ مر گیا کیونکہ وہ گناہ تھا اور گناہ کی مزدوری موت تھی۔ اس کے بعد خداوند نے اسے داؤد سلیمان کو دیا جو حکمت سے بھر گیا، اور اس کے بعد خدا نے داؤد اس سے وعدہ کیا کہ یہ تیرا بیٹا جو ہے وہ تخت پر ہیکل بنائے گا اور یہ تیرے بعد تخت پر بھی بیٹھے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ غلطیاں خطا ہو جاتی ہیں تو ہمیں صرف معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد سلیمان نے بھی غلطی کی، خدا نے اسے اتنی حکمت سے بھرا تھا، اتنا کچھ دیا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو غلطی کی تھی اس کی معافی مانگ لی، اس کے بعد جو ایک بیٹا اسی عورت سے اس کے بیوی سے ہوا، اور خدا نے سلیمان داؤد کو حکمت سے بھرا تھا۔ اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اس کے پاس 700، اگر ہم پہلا سلاطین اس کا 11واں باب دیکھیں 3-4 میں ہے کہ اس کے پاس 700 شہزادیاں تھیں، اور اس نے بہت ساری بیویاں کی جو خدا نے منع کیا تھا غیر قوموں کی، وہ ان کی بیویوں کا دل کو پھیر لایا، اور کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویاں اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسے اس کے باپ داؤد کا تھا۔ اور پھر کیا کرنے لگا؟ وہی کرنے لگا جو اس کی بیویوں نے بڑھاپے میں اسے کرنے پر مجبور کیا ہوگا، انہی کی پرستش کر رہا تھا۔ پھر خود ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 11 باب اس کی 11-13 میں کہ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھ کو حکم دیا نہیں مانا، حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ میں اب تجھ سے حکم دیا ہے کہ سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو بھی تیرے باپ دادا کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ اور پھر میں ساری سلطنت کو نہیں چھینوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چنا ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ خدا نے پھر بھی جو باپ دادا سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کی محبت، یہ ہے خدا کی شفقت۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس داؤد سلیمان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس نے غلطی کی، گناہ کیا، اور آخرت میں سارا جو باپ سے وعدے کیے ہوئے تھے پھر بھی خدا نے اس کے باپ کے وعدے پر قائم رہے۔ اسی طرح وفاداری ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹیسٹمنی سناتی ہوں کہ میری نیس یہاں سے گئی لنڈن سے، اور خدا نے کہا تھا کہ تو اب لنڈن نہیں آئے گی، UK نہیں آنا، تو نے وہیں پہ رہنا ہے اور وہاں سے کہیں اور چلی جائے۔ اس نے میرا خیال 3-4 سال صبر کیا اور وہاں ویٹ کرتی رہی کہ جیسے فرما برداری کی، آگے اس کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا، وہ آ سکتی تھی، لیکن اس نے خدا کی آواز کو سنا اور انتظار کیا، صبر کیا، اور آج میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اسے USA کا ویزا دے دیا ہے۔ جو حکم خدا کے مطابق، جو خدا ہمیں حکم دیتا ہے، ہم نے صرف فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری کی نہیں جاتی، نبھائی جاتی ہے، وہ نبھائی گئی ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم نے صرف خدا کی آواز کو سننا ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم
پہلا سلاطین اس کا 11واں باب 10 میں دیکھیں، اس کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خدا نے اسے دیا تھا۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، ہمیں صرف اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو لانا ہے، ہمیں اس باپ کی آواز کو سننا ہے۔ خداوند ہمارا زندہ خدا کلام کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتے ہیں، خداوند اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کلام ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی روح خدا کی روح ہے جو خدا میں چلتے ہیں۔ جس طرح دانیل کو خدا نے روح سے بھرا تھا کہ وہ دن میں 3 دفعہ اللہوں کی روح سے گھٹنوں پہ جاتا تھا اور خدا اس کی دعا کو سنتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، گھٹنوں کے بل جائیں، خدا سے مانگے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ تو بیٹی مانگے گی، تو بیٹا مانگے گا، میں تجھے دوں گا۔ ہمیں صرف خدا سے ڈرنا ہے، کپانا ہے، تھر تھرانا ہے اور اس کی حضوری میں آنا ہے اور اس سے مانگنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیشہ ہماری طرف لگی رہتی ہیں۔ آپ اگر آنکھیں بند کر کے دیکھیں گے، جب روح میں جائیں گے، جب سچائی سے دعا کریں گے، اور سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی، تب بھی ہم سمجھیں گے۔ اسی لیے خدا کا زندہ کلام ہمیں کہتا ہے جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ اندھے تو پیدائشی اندھے پیدا ہو گئے یا کسی ریزن کی وجہ سے روشنی چلی گئی، لیکن جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم تاریکی کے فرزند نہیں بلکہ نور کے فرزند ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا نور ہے، اور ہم اس روشنی میں چلیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، تاکہ ہم ایمانداری سے، وفاداری سے چلیں تو خدا کی نظریں ہر وقت ہر گھڑی ہم سب پر لگی رہتی ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا مہربان خدا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں اس پر لگانی ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں میری اور آپ کی طرف لگی ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائیں گے، ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر خدا کی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھ دیں گے، تو خدا کا کلام، خدا کی قدرت ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں کام کرے گی۔ خدا باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو اور نجات کو بولتے ہیں۔ صرف نجات آپ ہی میں ہے باپ جی، اور کہیں نجات نہیں باپ جی۔ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر، اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی کلیسیاؤں کو، پوروں کو خدا باپ آپ کی حضوری میں رکھتے اور آپ کے کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، آپ کے وعدوں کو مانگتے ہیں کہ خدا باپ آپ سب کو تنبیہ کرتے ہیں تاکہ بچائے جائیں، تاکہ زندگی پائیں اور ہلاک نہ ہوں۔ باپ جی آپ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں آپ کی اس لازوال محبت کے لیے کہ آپ نے ہمیں بچایا ہے، ہماری قیمت ادا کی ہے اور ہمیں خریدا ہے، اس لیے ہم بہت قیمتی ہیں۔ اپنی قیمت کی قدر کریں۔ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں کس طرح سنبھالتے ہیں، اسی طرح یہ بدن ہمارا قیمتی ہے، یہ روح جو خداوند کی ہمارے اندر ہے یہ قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی، اپنی جانوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ کوئی ہم اسے خدا کی حضوری سے چوری نہ کر لے۔ جب ہم خدا سے دور ہوں گے تو ہی یہ کام ہوں گے، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی، کیونکہ خدا کا زندہ کلام بغیر تاثیر کیے چھوڑتا نہیں، وہ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، وہ حالاتوں کو بدل دیتے ہیں۔ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خدا باپ، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ آپ ہمارا زور ہو، آپ ہمارا فخر ہو، آپ ہمارے چھپنے کی جگہ ہو، آپ ہمارا محکم قلعہ ہو باپ جی۔ ہم آپ ہی میں سب پناہ لیتے ہیں یسوع کے نام سے۔ خدا باپ جی جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں، جن کے پاس روزگار نہیں میرے خدا باپ انہیں روزگار دے، تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرتا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ